اکتساب علم سے فراغت کے بعد شادی کا مرحلہ پیش ہوا، چنانچہ لیار و والدین بزرگوان کے لیے کسب معاش کا خیال دامنگیر ہونا لازمی۔ دیہات میں علم کے لیے مسجد کی امامت و خطابت یا دینی مدارس میں بچوں کی ابتدائی تعلیم کے سوا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ اس کام کے لیے اب اپنے خاندان کے افتاد طبع کے باعث خود کو آمادہ نہ پاتے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ کے رفیق درس مولانا سید مغیث الدین شاہ صاحب نے، جو حضرت اعلیٰ بانی خانقاہ سراجیہ کے متوسل تھے، بتایا تھا کہ سرگودا میں مولانا عقیب عبدالرسول صاحب مطب بھی کرتے ہیں اور طب کا درس بھی دیتے ہیں۔ فن طب میں عملی، علمی اور تدریسی لحاظ سے امام فن کا مقام رکھتے ہیں۔ تب سے آپ نے سوچ رکھا تھا کہ اس فن شریف کو حاصل کر کے اسے خدمت خلق کے ساتھ معاشی زندگی کا وسیلہ بنانا مناسب ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فن طب کی تحصیل کے لیے حکیم صاحب موصوف کی خدمت میں سرگودا تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو فن کا طالب صادق پا کر طب کا درس دینا شروع کیا۔ حکیم صاحب ممدوح حضرت اعلیٰ کو سرو کے حلقہ ارادت میں شامل ہی نہ تھے بلکہ ان کے مجاز بھی تھے۔ اللہ کی شان کہ حضرت اعلیٰ حکیم صاحب کے ہاں سرگودا تشریف لے آئے اور ان کے حلقہ درس میں ایک سالے نوجوان کو دیکھ کر حکیم صاحب سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حکیم صاحب نے عرض کیا، ان کا نام مولوی عبداللہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں، اب فن طب حاصل کرنے میرے پاس آئے ہیں۔ حضرت اعلیٰ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ طبیب بنتے تو نظر نہیں آتے، تاہم آپ انہیں پڑھاتے رہے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جائے۔ حضرت ثانی کو حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی فیض صحبت سے طریقۂ نقشبندیہ کی نسبت حاصل ہو چکی تھی اور اب حضرت اعلیٰ کی صحبت میں جو باطنی کیفیات و واردات کا بے پایاں ادراک ہوا تو فوراً حضرت اعلیٰ سے تجدید بیعت فرمائی۔ بیعت ثانیہ کا واقعہ یوں ہے کہ آپ حضرت اعلیٰ اقدس سرہو سے حکیم عبدالرسول صاحب کے نام ایک سفارشی تحریر لینے کے لیے خانقاہ سراجیہ تشریف لائے۔ چنانچہ آپ نے سفارشی تحریر مرحمت فرمائی۔ جب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ حکیم صاحب کے پاس سرگودا تشریف لے گئے تو حکیم صاحب نے حضرت اعلیٰ کی تحریر سر آنکھوں پہ رکھی اور خصوصی توجہ کے ساتھ تعلیم طب کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن صحبت کے ان چند لمحات میں جو سفارشی خط حاصل کرنے کے لیے حضرت اعلیٰ کی خدمت میں گزرے، آپ کو عجیب و غریب کیفیات کا ادراک ہوا۔ آپ نے شیخ اول حضرت مفتی صاحب کو دیوبند خط لکھا جس میں حضرت اعلیٰ کا تذکرہ، ان کی خدمت میں حاضری اور ادراک فیض کا ذکر کیا۔ مفتی صاحب نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، آپ کو بزرگ موصوف سے مناسبت معلوم ہوتی ہے، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے آپ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں۔ قریب ہونے کے لحاظ سے ان کی صحبت میں حاضری آسان ہوگی۔ سلسلہ پاک میں مدار فیض صحبت شیخ پر ہے۔ اس کے بعد حضرت اعلیٰ حکیم صاحب کے پاس سرگودا تشریف لائے تو حکیم صاحب سے ان کا ذوق و شوق پورا کرنے یعنی تعلیم طب جاری رکھنے کے لیے فرمایا۔ اس دوسری صحبت میں حضرت ثانی کو مزید واردات و کیفیات کا احساس ہوا تو آپ نے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت اعلیٰ نے کشفاً فرمایا، آپ پہلے ہی سلسلے نقشبندیہ سے منسلک ہے، اجازت شیخ کے بغیر بیعت ثانی مناسب نہیں۔ حضرت ثانی یعنی مولوی عبداللہ نے جناب مفتی صاحب کا اجازت نامہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت اعلیٰ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا اور حکیم صاحب کو فرمایا کہ جلد انہیں طبی کورس عبور کرائیں۔ حضرت ثانی اپنے باطنی احوال و واردات کے سلسلے میں حضرت اعلیٰ کو خطوط لکھتے رہتے، گائے بگائے حاضر بھی ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت ثانی حکیم صاحب کے ساتھ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت اعلیٰ نے حکیم صاحب کو ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں اپنی حکمت جلد پڑھا دیں کیونکہ اس کے بعد مجھے اپنی حکمت بھی پڑھانی ہے۔ حضرت ثانی فرماتے تھے کہ حضرت اعلیٰ کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر میرا دل فن طب کی تعلیم سے یکسر سرد ہو گیا۔ غرض آپ اس وقت حکیم صاحب کے ساتھ سرگودا تشریف واپس لے گئے۔ وہاں پہنچ کر باطنی احوال و قوائف سے حضرت کو مطلع کیا تو حضرت نے آپ کی قوت استعداد اور سرعت سیر کو دیکھتے ہوئے حکیم صاحب کو لکھا کہ مولوی عبداللہ صاحب کی طب کی تعلیم جہاں تک ہو چکی کافی ہے، اب آپ انہیں خانقاہ شریف بھیج دیں۔ ادھر آپ کا دل بھی طب یونانی سے سرد ہو کر حکمت ایمانی کی طلب میں سرگرم ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ برضا اور رغبت تعلیم طب کا سلسلہ ملتوی کر کے حضرت اعلیٰ کی خدمت میں خانقاہ تشریف لے گئے اور حاضر ایسے ہوئے کہ بس یہیں کے ہو رہے۔ پھر اس حاضری کی برکت سے وہ سعادت لازوال حاصل کی جو روز اول سے آپ کا مقدر تھی۔ پوری زندگی آستانہ شیخ کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور اسی خاک پا میں آرام پائی۔
غرض 14-15 سال حضرت اعلیٰ کی خدمت اقدس میں گزارے، سفر و حضر میں ساتھ رہے، تحصیل کمالات باطنی کے بعد نہ صرف مجاز طریقت ہوئے بلکہ حضرت اعلیٰ کی وصیت کے مطابق آپ کی جانشین نامزد ہو گئے۔ شیخ کی ذات میں ایسے فنا ہوئے کہ اس طویل مدت میں 1-2 بار ہی اپنے وطن سلیم پور لدھیانہ والدین اہل و عیال سے ملنے گئے۔ وہ نشہ عرفان جس نے آپ کو اپنے وجود اور ذاتی روابط سے ناآشنا و بے تعلق بنا دیا تھا، بھلا کب اجازت دیتا کہ اپنے تقاضوں کی تکمیل سے قبل آپ غیر کی طرف متوجہ ہوں۔